ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا فقط اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات رب الجلال کی ہیں، سب کو پیدا کرنے والا تنہ تنہا اکیلا وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک ارض و سماوات ہے۔ اس کی تخلیق کے اندر، اس کی ان پیدا کردہ مخلوقات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ یہی وحدہ لا شریک کا معنی ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، اور گھروں میں رہنے والی چار دیواریوں کے درمیان پردہ نشین خواتین اسلام، ہم نے دنیا کی ہر چیز کی قدر جانی، ہم نے دنیا کی ہر چیز کے مقام کو سمجھا، ہم نے اپنے باپ کو جانا اور اس کے مقام کو سمجھا، ہم نے اپنی ماں کو سمجھا، اس کے مقام کو جانا، ہم نے اپنے پڑوس والوں کو جانا اور اس کے حقوق بھی سمجھے، ہم نے محلے میں، آس پڑوس میں اپنی تجارتوں کو اور اس دنیا کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے، تعلیم کا جو نظام ہے اس دنیا کے اندر، اس کو ہم نے جانا اور اس کی اہمیت بھی ہم نے سمجھی کہ یہ تعلیم حاصل کریں گے تو دنیا کے اندر ہمارے لیے یہ فائدہ ہوگا۔ ہم اگر میڈیکل لائن میں جائیں گے تو دنیا ہمارے سامنے بچھ جائے گی، دنیا کی دولتیں ہمارے قدم چومیں گی۔ ہم نے سب کچھ جانا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ شادی اگر جو ہے مالدار گھرانے میں کریں گے تو موت تک کے لیے آسانی ہوگی، کہ بھلے سے ہاتھ ہمارا خالی ہوگا مال دولت سے، لیکن جب مالدار گھرانے میں ہم شادی کریں گے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، تو موت تک کے لیے ہر وقت ہمارا سہارا بننے کے لیے اور ہمارا بازو بننے کے لیے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا۔ ہمارا سسر، ہمارا سالہ، ہمارا بہنوئی، یا جو بھی معاملات۔ ہم نے دنیا کے اندر ان اینٹوں کو بھی، ان پتھروں کو بھی اور ان پیڑ پودوں کو بھی اہمیت سمجھا اور اس کا جانا، لیکن اگر کچھ نہیں جانا، اگر کچھ نہیں سمجھا تو فقط اتنا نہیں سمجھا کہ یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے کا کیا مقام ہے اور یہ ساری چیزوں کو وجود میں لانے والے کی ذات کیا ہے، وہی نہیں سمجھا اور وہی نہیں جانا۔
انسانوں کو نبیوں کے ذریعے یہ پیغام رب نے دے دیا کہ آسمان جو تمہارے سروں پر ہے اور جس زمین پر تم چل رہے ہو پڑھ کر، یہ کس کی بنائی ہے؟ یہ سورج کی روشنی جو تمہیں دن کے 12 اور 14 گھنٹے مل رہی ہے، بنا تمہارے کسی پیسے کے خرچ کے، بنا تمہارے کسی محنت کے، اور نہ بنا تمہارے کسی سسٹم کے کہ تمہیں کوئلہ جلا کر بجلی نہیں پیدا کرنی، روشنی اپنے گھروں میں نہیں لانی۔ یہ رب کا ایک دیا ہے جو اس نے دنیا کے اندر تمہارے لیے چلایا، اور 14 گھنٹہ اور 15 گھنٹہ تم اس کی روشنی حاصل کرو۔ تم نے دنیا کی ہر چیز کو سمجھا، ہر چیز کو جانا۔ انسانوں، اگر تم نہیں سمجھ سکے اور نہیں جان سکے کسی کا مقام، تو ما قدر اللہ حق قدرہ، تو انسانوں نے صرف رب ذوالجلال کا مقام نہیں جانا۔ انسانوں نے باپ کا مقام سمجھ لیا، انسانوں نے سائنسدانوں کو سمجھ لیا، انسانوں نے ڈاکٹروں کو سمجھ لیا، انسانوں نے میلوں ٹھیلوں کو سمجھ لیا، انسانوں نے اپنی بنائی ہوئی شریعت اور اپنے بنائے ہوئے قانون کو سمجھ لیا، ملک کی سرحدوں کو جان لیا، خاندانوں کو جان لیا، رشتہ داریوں کے حقوق اور رشتہ داریوں کی نزاکتوں کو سمجھ لیا۔ ایک لڑکا بالغ ہوتا ہے تو وہ لڑکی کو جان جاتا ہے، ایک لڑکی بالغ ہوتی ہے تو وہ اپنی فطرت سے لڑکے کو پہچان لیتی ہے۔ لیکن یہی شخص اور یہی انسان اتنا نادان اور اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے اس کو ایک گندے پانی سے اس کے ماں کے پیٹ میں اس کو وجود بخشا، اس کی آنکھوں کو بنایا، اس کے کانوں کو بنایا، اس کے زبان کے اندر گویائی دی، اس کی ماں کے اندر اس کے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو پانی کے گھیرے میں رکھ دیا۔ اگر وہ پانی ختم ہو جائے تو اس کی زندگی ختم۔ سارا سسٹم رب ذوالجلال کا بنایا ہوا، اور اسی رب ذوالجلال کو ہم بھولا بیٹھے ہیں۔ ہم نے یاد رکھا تو کس کو یاد رکھا؟ ہم نے قبر والوں کو یاد رکھا ہے، ہم نے یاد رکھا تو کس کو یاد رکھا ہے؟ ہم نے سورج کو یاد رکھا، ہم نے چاند کو یاد رکھا، ہم نے پیڑ پودوں کی پوجا کر کے پیڑ پودوں کو یاد رکھا، ہم نے اپنے کلائیوں میں اپنے بازوؤں پر بیماری کے لیے باندھے ہوئے دھاگوں کو پہچانا اور ان دھاگوں کو یاد رکھا۔ خوشی میں آزاد ہو کر منمانیاں کی ڈی جے بجایا، اور شادی بھی اپنے منمانی طریقے پر، برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے میرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، 7 سال اینیورسری منائی جاتی ہے۔ سب کچھ پہچان رہا ہے کہ یہاں انسان صرف نہیں پہچان رہا ہے تو ما قدر اللہ کا قدر، اللہ کی قدر اور اللہ کا مقام نہیں چل رہا ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اور اللہ کی صفات کیا ہے، اسی سے انسانیت ہے، اسی سے دنیا ہے۔ اور مسلمانوں، تمہارا وجود بھی، خصوصی طور پر تمہارا وجود، تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی معرفت ہے۔ تم سب کو پہچان لو، کوئی نہیں فائدہ نہیں اگر تم اللہ کو بھلا بیٹھے۔ اللہ کو نہیں جانا، ساری دنیا کو جان بیٹھے۔ LLB کریں گے ایڈوکیٹ بن جائیں گے، MBBS کریں گے تو ہاسپٹل کھول کے لاکھوں کی اور کروڑوں کی جو ہے کرنسیاں چھاپیں گے، ٹھیک ہے، سب کچھ جانا۔ اللہ کی قدر نہیں سمجھی، اللہ کو نہیں جانا، تو اربوں خربوں کی دولتوں کا انبار لگا کر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لا تملک فلسن، جب آنکھ بند ہوگی اور قبر کے گہرائی میں تمہیں ڈھکیل دیا جائے گا، تو جس دنیا والوں کے لیے تم جی رہے تھے، اس دنیا والوں کے لیے جو تم نے اربوں خربوں کی جو ہے خزانے بنا کر تم اپنی آنکھ بند کر کے گئے ہو، جب وہ مٹی ڈال دیں گے تو 1% بھی جو ہے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ کب فائدہ پہنچ جائے گا؟ جب تک کہ تم اللہ کی قدر اور اللہ کا مقام نہیں سمجھو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے؟ دن بھر میں 5 بار، اور 5 بار اذان میں فقط اللہ اکبر کا ایک معنی کیا ہے مسلمان؟ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم 12 2 فٹ کے پیپر، 2 فٹ کے 12 صفحہ، 12 پیج ہوٹل میں بیٹھ کر پڑھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی ہے، دنیا والوں کی خبر جاتی ہے۔ لیکن روزانہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اور مسجد کے ممبر و محراب سے جو اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے مسلمانوں کے لیے، اس کا کیا؟ وہ ایک جملہ نہیں سمجھ پا رہے یار، اور ہم وہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے نہیں سمجھ پا رہے۔ ہماری نماز جس سے شروع ہو رہی ہے اللہ اکبر سے، وہ معنی نہیں سمجھ پا رہا اس کا معنی۔
کہ اکبر کا معنی کیا ہے، اللہ کی کبریائی کتنی بڑی ہے، اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ ہم دنیا والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، دنیا والوں کے لیے اللہ کو بلا بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو بزرگ جانا، آپ نے ان کو ولی جانا، اور آپ کو بتایا گیا کہ نبی ہیں دنیا کے اندر، ہم نے سب کو جانا، لیکن ایک کو بلا بیٹھے جس کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا، اور کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ میں آپ کو، یہ اس دور کی بات ہے، اس دور میں اس اللہ کی کبریائی کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہے۔ اور کتنا آسان ہے، سائنسدانوں نے ایک بات بتائی، ہم فٹافٹ تسلیم کر لیتے ہیں، ہمارے حلق کے نیچے ایسے اترتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی اترتا ہے جب روزہ کھولتے وقت۔ سائنسدانوں نے کہا کہ ستارہ اتنا بڑا ہے، اور ستارے جو آسمانوں میں جو لاکھوں اور خربوں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں آسمان میں، اتنے چھوٹے 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 اتنے زیادہ ستارے ہیں، ان میں سے ایک ستارہ اگر ٹوٹ کر اور اس ٹوٹے ہوئے ستارے میں سے ایک ٹکڑا آپ کی زمین پر گر جائے تو آپ کی زمین کتنی بڑی ہے، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس ٹوٹے ہوئے ستارے کے ایک ٹکڑے سے بڑی نہیں ہے، ایک ستارے کے تو جو ہزاروں اور خربوں اور لاکھوں کی تعداد میں جو ستارے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ ایک ٹکڑا گر جائے تو زمین ہماری ہلاک و برباد ہو جائے، انسانیت کا وجود ختم ہو جائے، یہاں چرندوں پرندوں کو اور جو حیوانات اور جمادات ہیں، یہ پیڑ پودے ہیں جن کی پرستش کی جا رہی ہے، جن کو پوجا جا رہا ہے، جن کے سامنے گھٹنے ٹیکے جا رہے ہیں، اور جو انسان جس کی روح نکل چکی ہے اس کے سامنے مسلمان بھی جا کر سجدہ ریز ہو رہا ہے، اور جس دھاگے کے اندر جو فقط ایک دھاگا ہے اس کو بیماری دور کرنے کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، یہ سب کے سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی صرف ایک معمولی ستارے کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد زمین ہماری کتنی بڑی دکھتی ہے، اتنی بڑی زمین ہے کہ انسان چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے۔ پھر اس کے بعد سمندر ہے کتنا بڑا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس زمین کے مانند 6 اور زمین ہے، کیا ہے 6 اور زمین ہے، فقط یہ زمین نہیں جو ہم جس پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا دیا ہے جس زمین پر تم چل رہے ہو اس زمین کے مثل 6 اور زمینیں ہیں۔ جس طریقے سے تم جانتے ہو کہ آسمان 7 ہیں، اس طریقے سے یہ زمینیں بھی 6 ہیں، پھر آسمان 7 ہیں، پھر تمہارے اوپر جو ستارے دکھ رہے ہیں، ابھی ستاروں کی میں نے کیفیت بتائی، اور پھر بتا رہا ہوں یہ کہ سورج کتنا بڑا، سورج سے بڑا ستارے ہیں، چاند سے بڑا سورج، سورج سے بڑے ستارے، اور پھر اس کے مانند ہزاروں اور لاکھوں گیلیکسیاں موجود ہیں اس کائنات کے اندر، جس کا اندازہ آپ کی زمین سے اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ دکھنے میں اتنے چھوٹے ہیں، لیکن جب آپ پر وہ گر جائے تو پھر یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ پھر یہ سارے 7 زمین اور 7 آسمان اور یہ ہزاروں خربوں اور لاکھوں گیلیکسیاں، ہائی اسکول پڑھتے ہیں نا، ہائی اسکول انٹر کرتے ہیں نا، BA کرتے ہیں نا، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ نوکری مل جائے، 20,000 آرام سے سو کے بنا کسی ٹینشن کے کمائیں گے، 50,000 کی نوکری مل جائے گی اور ساری زندگی بیت جائے گی۔ زندگی گزارنے کے لیے انتھک محنت کی 30 سال تک، نوکری مل گئی تو 30 سال تک یوں ہی ضائع کر دیا۔ اس کو بھی اگر عبرت کی نگاہ سے پڑھا ہوتا ہم نے اسکول میں جانے والے بچوں نے تو اللہ کی منزلت کیا ہے اور اللہ کا مقام کیا ہے پہچان گئے ہوتے۔ یہ ہزاروں خربوں اور گیلیکسیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے، جو آیت الکرسی، 7ویں آسمان کے اوپر ایک کرسی ہے، جس کو اس کرسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس میں بیان کیا ہے؟ آیت الکرسی میں۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے آیت الکرسی بھی نہ یاد ہو، پہلے تو بہت یاد رہتی تھی سب کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو یاد رہتی تھی آیت الکرسی۔ اس آیت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی رکھ دیا۔ کرسی کتنی بڑی ہے؟ ابھی زمین اور آسمان کی کیفیت ہم نے جانی، کرسی کتنی بڑی ہے؟ آیت الکرسی شروع کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ 7 آسمان کو اور 7 زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی وہ کرسی 7 آسمان، 7 زمین اور یہ گیلیکسیاں، یہ ہزاروں خربوں جو ستارے جو آسمان میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان سب سے بڑی وہ کرسی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی بھی کبریائی نہیں آئی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کبریائی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی بڑی ہے اور کتنی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ کتنی بڑی ہے، تو پھر پیدا کرنے والی کی ذات کتنی بڑی ہوگی، اب یہ اندازہ لگے۔ کرسی ساری چیزوں سے بڑی ہے، اور کرسی کے اوپر عرش ہے رب ذوالجلال۔ کہاں ہے؟ کرسی 7ویں آسمان کے اوپر، 7 آسمان کے اوپر کرسی، اور کرسی کے اوپر رب ذوالجلال کا عرش ہے۔ عرش کتنا بڑا؟ عرش کتنا بڑا ہے؟ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا عرش کرسی کے مقابلے میں
اس چٹیل میدان میں ایک چھلا ہوتا ہوگا، یعنی کرسی وہ چھلا ہے، وہ چھلا ہے، وہ انگوٹھی ہے جو ہاتھ انگلیوں میں پہنی جاتی ہے، اور وہ انگوٹھی وہ چھلا ایک بڑے سے چٹیل میدان پر، یعنی چٹیل میدان جو ہے وہ عرش ہے، اور وہ کرسی وہ چھوٹا سا چھلا ہے، اور وہ چھلا بھی سارے آسمان و زمین ساری چیزوں سے بڑا، اور پھر اس عرش کے اوپر رب ذوالجلال، اس عرش کے اوپر رب ذوالجلال ہے، اور رب ذوالجلال پھر کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ اکبر کا یہی معنی ہے جو ہر پنج وقتہ ہمیں ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہے، اور ہم دنیا کو بڑا جانتے ہیں، اپنی تجارتوں کو بڑا جانتے ہیں، اپنی تعلیم کو بڑا جانتے ہیں، اپنی بچیوں کی نوکری کو بڑا جانتے ہیں، اپنی بچیوں کی شادیوں کو بڑا جانتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑا جانتے ہیں، اپنے سسٹم کو بڑا جانتے ہیں، اپنے ملک کو بڑا جانتے ہیں، اپنی دنیا کو بڑا جانتے ہیں، اپنی زندگی کو بڑا جانتے ہیں، اپنے بچوں کو بڑا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی نہیں سمجھا؟ کبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی کبریائی۔ پھر اللہ جو عرش پر مستوی ہے، مسلمانوں کا ایک عقیدہ بہت خراب ہے، نادانی کی وجہ سے لوگوں نے قرآن پڑھ کر نہیں سنا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں انہوں نے قرآن پڑھ کر نہیں سنا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کے جو رہبر ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرامین کو پڑھ کر نہیں سنا ہے لوگوں کو، پڑھ کر سناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو، مسجد میں بھی ہے، کھیتوں میں بھی ہے، ہر جگہ۔ میں کیا کیا نام لوں، آپ ہر اچھی اور بری جگہ سمجھ لیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ حاضر ہے اور ناظر، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود بھی ہے اور اللہ ہر جگہ کو دیکھ بھی رہا ہے، یہ کہتے ہیں حاضر اور ناظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انکار کرتا ہے، اس عقیدے کا اللہ تعالیٰ قرآن میں انکار کرتا ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے، کہاں موجود ہے؟ عرش پر مستوی، اور عرش کہاں ہے؟ آپ نے جانا، ابھی سنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق واضح لفظ میں کہتا ہے، واضح جملہ میں کہتا ہے۔ اس جملے کے اور اس آیت کے معنی کو سمجھنے میں مسلمانوں کو کیا، دنیا کی کسی قوم کو دقت نہیں محسوس ہوگی، دنیا کی کسی قوم کو دقت نہیں محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ پر کہا ہے، کتنی جگہ پر؟ 7 جگہ پر ایک ہی جملہ استعمال کیا، تھوڑا فرق کے ساتھ۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کون ہے؟ رحیم ہے، رحمان ہے، اور وہی جو رحیم اور رحمان ہے، رحمان کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے گھروں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مندروں میں بھی موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پتھروں کی جو پوجا ہو رہی ہے اس میں بھی موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہم نے یہ پیڑ پودے بنائے اس میں بھی موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مسجدیں ہم نے تعمیر کی اس میں بھی موجود ہے؟ نہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی۔ یہ 7 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، لہٰذا اس عقیدے سے ہمیں توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نہیں، اللہ جگہ ہر جگہ موجود ہے۔ کیا چیز موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ اور میں بتاؤں کہ یہ جو الرحمن علی العرش استوى ہے، رحمان ہر جگہ مستوی ہے، الرحمن جو ہے عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں، یونس میں، فرقان میں، سجدہ میں، حدید میں، سورۃ الرعد میں 6 جگہ پر 7 جگہ پر بیان کیا۔ مسلمانوں کو ہی دقت ہوتی قرآن سمجھنے میں، باقی کسی میں دقت ہوتی۔ میں آپ کو بھی ایک مثال دے دوں، رمضان کا مہینہ ہمارا چل رہا تھا، آپ نے ایک عورت کا نام سنا ہوگا، ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، فاطمہ صبری مالا، نہیں سنا؟ شاید نہیں سنا، کیونکہ فلموں سے فرصت ملے گی تب نہ ہم دیکھیں گے عبرت کی چیزوں کو، نصیحت کی چیزوں کو، اللہ کے متعلق چیزوں کو، تبھی تو ہماری نگاہ جائے گی۔ جب گانے بجانے اور ٹھمکے لگانے سے فرصت ملے گی تب نہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ فاطمہ صبری مالا ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، ہماری خواتین نے بھی دیکھی، اور بڑی تعریف کی بھی کی ہوگی، بڑی تعریف بھی کی، اسلام قبول کر لی، اسلام کے دائرے میں آ گئی، اور اللہ نے اتنی عظمت دی کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچ گئی رمضان کے مہینے میں، اور وہاں کے لوگوں نے اس کی تعظیم کی، اس کی عزت کی، اور اتنی عزت کی کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے نا، خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس کے ہاتھوں سے بنوایا، اس کے ہاتھوں سے۔ آپ اور ہم خواب دیکھتے رہے، آپ اور ہم مسلم گھر میں پیدا ہو کر بھی خواب دیکھتے رہے ایسی چیزوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بلند کرنا چاہتا ہے اسی طرح بلندی دیتا ہے، اس کو اس کی بلندی عطا کی ہوئی بلندی سے کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ ہم اگر بلند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا بلندی، ہم دنیا والوں سے بلندی مانگ رہے ہیں، یہ میلے لگا رہے ہیں، کہاں پر موجود ہے اس کا وجود؟ اسلام سے جوڑ رکھا ہے ہم نے ان چیزوں کو، کہاں موجود ہے؟ فاطمہ صبری مالا ویڈیو آتی ہے اس کی، وہ زبان کے کیا جانتی ہے؟ کون سی زبان جانتی ہے مسلمان؟ ویڈیو سنے ہو گیا آپ نے؟ فقط تمل بولتی ہے، وہ اپنا درد بھی نہیں بیان کر پا رہی، وہ
اسلام جو اس کے خوشی کے آنسو ہیں، اس خوشی کے آنسوؤں کو وہ بیان بھی نہیں کر پا رہی. کس زبان میں؟ آپ کی اردو زبان میں نہیں بیان کر پا رہی، وہ عربی بھی نہیں بول پا رہی ہے، وہ اور کچھ نہیں بول پا رہی سوائے تمل میں. آپ کے ہندوستان کا علاقہ سوائے تمل کے وہ اور زبان نہیں استعمال کر پا رہی، لیکن وہ اپنے پیغام کو پہنچا رہی ہے. وہ سمجھ گئی قرآن کو پڑھا اور اس نے یہ پیغام دیا اسلام قبول کرنے کے بعد. کہا کہ مسلمانوں تم نے ایک ایسی کتاب اپنے گھروں میں چھپا رکھی ہے کہ جس کو دنیا والوں کے سامنے کھول کر دکھانے کی ضرورت ہے. تم ذمہ دار ہوگے، تم قصوروار ٹھہرو گے. اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگتا ہے، مسلمانوں ایک ایک کر کے مسلمانوں تم قصوروار ہو، تم مجرم ٹھہرو گے اللہ کے نزدیک. تمہارا جرم ہے کہ تم نے کتابوں کو غلافوں میں سجا کر، قرآن کو غلافوں میں سجا کر اپنے ناکوں کے اندر رکھا. تم جرم مجرم ٹھہرو. اس نے کہا تم نے کیوں چھپا کر رکھا ہے قرآن کو، اتنی مقدس اور اتنی عظیم اور اتنی انمول کتاب کو جو ساری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، تم چھپا کر رکھا اس کو. فاطمہ سے کوئی زبان نہیں جانتی انٹرنیشنل، اور پھر بھی قرآن پڑھتی ہے اور سمجھ جاتی ہے اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے. قرآن کھولو، اپنے لیے بھی کھولو اور دوسروں کے لیے بھی کھولو. یہ جرم کیوں کیا تم نے، وہ سمجھ جاتی ہے. لیکن آج مسلمانوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، 18 علم کی ضرورت ہے. تم قرآن سمجھو گے، تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گی. وہ پورا کا پورا لندن اور پورا کا پورا امریکہ اور پورا کا پورا جو ہے برطانیہ اسی قرآن کو انگلش ترجمے سے پڑھ کر اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور یہی بیچارے مسلمان ہیں اور یہ بیچارے مسلمانوں کے رہنما ہیں کہ ان کے لیے 18 علم کی ضرورت ہے تب جا کر وہ قرآن سمجھ سکیں. تو ترجمے کیوں کیے گئے؟ تمل، بنگلہ، اردو، ہندی میں ترجمے کیوں کیے گئے؟ الرحمن علی العرش استویٰ. اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو شاید یہ نوبت جو ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے منظر وہ نہ آتا. الرحمن علی العرش استویٰ. رحمان کہاں ہے؟ عرش پر. بہت عظیم ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور حاضر کا جواب ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے ہے، اس کا معاملہ کیسے ہے ہم پر ہماری چیزوں کو دیکھنے کے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دوسری جگہ پر سورہ بقرہ کے اندر کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے بندے ہیں یہ سب، مکہ میں، مدینہ میں، ساری دنیا میں. یہ بندے جب میرے متعلق پوچھیں کہ رب کہاں ہے اور رب کے بارے میں دریافت کریں، اپنے مالک کے بارے میں دریافت کریں، اور وہ مالک سے وفاداری کرنا چاہتے ہیں اور مالک سے وفاداری کے متعلق پوچھیں، تو ان سے کہہ دو کہ ان کی وفاداری اسی میں ہے کہ فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کیسے قریب ہوں؟ کہ جب وہ مجھے اس سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيُؤْمِنُوا بِي. لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے اوپر ایمان لائیں اور میری باتوں کو مانیں. وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب ایسا کریں گے وہ لوگ تو سمجھو وہی ہدایت یافتہ ہے اور ایمان والے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی حیت ایک آیت کے اندر سورہ قاف کے اندر بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نہیں؟ ساری انسانیت جان رہی ہے، ایک غیر مسلم بھی جان رہا ہے کہ وہی ہے، اسی ایشور نے پیدا کیا ہے. سب ایشور ایک ہی ہے. کیوں اللہ نے یہ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ؟ بتانا یہ مقصد تھا کہ جب پیدا میں ہی کر رہا ہوں اکیلے تنہا تو تمہاری ہر چھوٹی بڑی عبادت، تمہاری ہر چھوٹی بڑی عاجزی، تمہاری ہر چھوٹا بڑا تواضع صرف میرے لیے ہونا چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. نہ کسی نبی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی تمہارے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی انسانوں کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی فرشتے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی کے لیے نہیں، کسی ذرے کے لیے نہیں، اور کسی جو ہے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے سورج کے لیے نہیں ہونا چاہیے. صرف میرے لیے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کے اندر جو خیالات اٹھ رہے ہیں، بغل والا نہیں جان رہا کہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. بغل والا تو سوچ رہا ہے کہ ملے تو اس کو قتل کر دو. بہت حیران کر کے رکھا ہوا ہے. زندگی میری جو ہے دوبر کر دی ہوئی اس کے. کھیت کا معاملہ ہو تو میڑی کاٹ کے میرا جو ہے 1 بیگھہ ختم کر دیا ہے. میڑی کاٹ کے 1 بیگھہ میرا ختم کر دیا ہے. جو ہے گھروں کے اندر اختلافات کا ذریعہ بن رہا ہے. زندگی میرے خراب کر کے رکھ دی ہے. ملے تو اکیلے میں تو اس کو میں اس کا کام ہی سماپت کر دیا. تم نہیں جان رہے. اور کون نہیں، تم بھی نہیں جان رہے ہو. اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جانتا. اور پھر دنیا کے اندر جتنی مخلوق اللہ تھا کوئی نہیں جانتا. میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں.
वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और ये जो शहर है हमारी, अगर इस पे छुरी चल जाए, बकरा ईद में प्रैक्टिस होती है और बहुतों को तो नहीं होती, वो 500 रुपये का किराए का बसाई बुला लेते हैं और बस गर्दन में छुरी चला देते हैं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उस शहर से भी ज़्यादा करीब है हमसे, इतने ज़्यादा करीब। लेकिन हमने अल्लाह की इस कुर्बत को जाना ही नहीं और अपने गुनाह, अपने मेलों ठेलों में पड़े रहे, हर चीज़ के मकाम को समझा अल्लाह के मकाम में समझा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व फ़िल अर्द मा यकुनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम वला ख़मसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। अल्लाह ताला बयान करता है कि मैं और कैसे, मेरा इल्म और कैसे आप तक है। कहता है अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कुरान के अंदर कि क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला हर वो चीज़ जानता है जो आसमानों में है और जो ज़मीनों में है। मा यकुनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम, 3 आदमी अगर बात कर रहे हैं, एक जगह बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं किसी को कत्ल करने की, किसी की तिजारत बढ़ाने में, और किसी भी मामले में बैठकर सरगोदी कर रहे हैं, चुपके चुपके बात कर रहे हैं 3 लोग, इल्ला हुवा राबिहुम, चौथा अल्लाह, चौथा आदम नहीं है, चौथा इब्राहिम नहीं है, चौथा ईसाई जिसकी पूजा कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के, वो नबी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, उज़ैर अलैहिस्सलाम नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। कौन है? इल्ला हुवा राबिहुम, वही चौथा कौन है? वो अल्लाह। और वला ख़मसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, अगर 4 लोग 5 लोग बात कर रहे हैं, आपस में सरगोशी कर रहे हैं, चुपके चुपके बातें कर रहे हैं कि कोई ना सुन सके, तो वो छठा वही अल्लाह, कोई नहीं सुन रहा है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। और अगर उससे कम भी हो या ज़्यादा भी हो, लेकिन आखिरी कौन होता है? अल्लाह तबारक व तआला। आइना मा कान, दुनिया के किसी भी हिस्से में छुप कर बात कर रहे हैं। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम, फिर अल्लाह ताला बाखबर करेगा। कहाँ खबर करेगा? अल्लाह ही बाखबर करेगा। आदम, नूह, शीस, इदरीस, ज़करिया, लूत, यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं, कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, कोई फरिश्ता नहीं। कौन बाखबर करेगा? आपको आपके अमाल से, आपको आपकी सरगोशियों से, आपके सोचे हुए ख्यालात से कौन आपको बाखबर करेगा? कब? क़यामत के दिन। आप छुपा दें अपने इस दिल को कब्रिस्तान बना लेने से ख्यालात का ठीक है, लेकिन वो उस कब्रिस्तान से जिस तरीके से हम ज़मीन के कब्रिस्तान से उठेंगे, अल्लाह उठाएगा, उसी तरीके से इन ख्यालात को जो हमने दूसरों के बारे में सोचा है, वो उस ख्यालात को भी बाखबर करेगा सारे कायनात के सामने। अल्लाह ही फ़कत वाहिद अकेला तरीक़ा है। इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी और ढकी नहीं है। ये सिफत किसकी है? मेरे इंशाअल्लाह इसके मुतालिक मैं कुछ अल्लाह तबारक ताला की मार्फत क्या है, अल्लाह तबारक ताला का मकाम क्या है, उसको मैं कई जुम्मा तक इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि मैं अल्लाह तबारक ताला के मकाम को और अल्लाह तबारक ताला के ज़ात को, अल्लाह तबारक ताला की सिफ़ात को कमा दो आपके सामने रख सकूँ। कुरान हदीस की रोशनी में मैं अल्लाह तबारक ताला से दुआ भी करता हूँ उसके मुताबिक। अल्लाह ताला ही की तने तनहा यही सिफत है कि इस सिफत में अल्लाह ताला का कोई भी शरीक नहीं, कोई भी शरीक नहीं। यहाँ तो जो है समंदर में कोई डूब रहा है, कोई किसी की कश्ती डूब रही है, किताबों में ऐसा लिखा है, उलमा ऐसा बता रहे हैं कि समंदर में कहीं 2000-3000 किलोमीटर दूर समंदर में किसी भैया मुरीद की कश्ती डूबने लगी, तो पीर साहब जो है 2000-3000 दूर बैठे मुल्क बगदाद में या मुल्क शाम में या मुल्क यमन में या सऊदी में या दुबई में या हिंदुस्तान में, उनको पता चल जा रहा है और वो जाकर टेक भी लगाते रहे, और वो नैया और वो नाव में बैठने वाले लोगों की ज़िंदगी भी पार हो बच जा रहा है। ये अल्लाह के मकाम के साथ ये धोखाधड़ी कब तक चलेगी? ये धांधलियाँ कब तक चलेगी? आप अपने कारोबार के साथ धांधलियाँ करिए, आप अपने रिश्तेदारों को धोखा दीजिए, आप इन दुनिया वालों को धोखा दीजिए, अल्लाह को धोखा देने का हम काम कर रहे हैं और अल्लाह को धोखा देकर बच पाएंगे? अल्लाह की ये जो सिफत है जानने वाली, अल्लाह की जो सिफत है इल्म रखने वाली, अल्लाह की जो किब्रियाई, अल्लाह अकबर जो है, अल्लाह का इल्म कितना बड़ा है और अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है, हमने जाना और इंशाअल्लाह और मुफस्सल तरीके से जानेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जानने के बाद इसमें अगर हमने किसी को शरीक ठहराया तो ये धांधली और ये धोखाधड़ी अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने एक जगह से उठाया झंडा मंडा और लेकर चलते बने कई किलोमीटर तक, कभी यहाँ मेला, कभी वहाँ मेला, कभी वहाँ मेला। उस शख्स पे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुनिया के सबसे बुजुर्ग तरीन पैगंबर, सबसे बुजुर्ग तरीन रसूल अंबिया, उन तक को भी खबर नहीं है कि कब्र में जाने के बाद उठाना कब है, हमें उठाया कब जाएगा। वमा यशऊरूना या युबअसून, वो अंबिया और जो इंतकाल कर चुके हैं, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, कुरान की आयत है
وما يشعرون ايان يبعثون، وہ کب اٹھائے جائیں گے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے. تو وہ آپ کی اور ہماری بیویاں سنیں گے، وہ آپ کی اور ہماری مشکل کشائی کریں گے، وہ آپ کی اور ہماری حاجت روائی کریں گے، یہ دھاگے ہماری بیماریاں دور کریں گے. کتنی بار خطبہ جماعت میں نے ساری چیزیں بتائی. اللہ کے مقام کو نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں، دنیا میں پلے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھائے. اللہ اکبر کی جو صدا ہر 5 وقت میں سنائی دے رہی ہے، اور نماز شروع کرتے ہیں اور آخری وقت تک کس کا نام لیتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں، نام بھی کہاں لیتے ہیں، جانتے ہیں کہاں لیتے ہیں؟ نماز میں. تحیت جب وہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، فقط وہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہوتا ہے. لیکن جس کا نام پورے قرآن میں بار بار آ رہا ہے، جس کا نام پوری نمازوں میں بار بار آ رہا ہے، جس کا نام اذان میں پورے شروع سے لے کر آخر تک آ رہا ہے، اس کا کوئی مقام ہم نہیں سمجھ رہے، اس کا کوئی مقام نہیں جان رہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اتنا بڑا کر دیا کہ اللہ کے مقام کو بالکل ایک دم گرا ہی دیا. اللہ پھر کچھ نہیں رہا. اللہ بھی سب کچھ جانتے ہیں اور یہ نبی بھی سب کچھ جانتے ہیں. یہ میاں وہ میاں بھی سب کچھ جانتے ہیں، وہ بزرگ بھی سب کچھ جانتے ہیں. ہم نے یہ کیا کر رکھا ہے، یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ. بیٹا باپ کو بیٹا کہے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے اس دنیا کا. یہ معاملہ یہی ہے کہ اللہ نے نبی کو نبی بنایا، ہم نے ان کو مقام نہیں دیا، بلکہ نبی کو بڑھا کر اللہ بنایا. اللہ کی صفت ہے، ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کا علم ہے. اور یہاں تو معاملہ ہر ایرو غیرو نتھو خیروں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ٹیک لگا دیا، جمعرات کو پہنچ جاؤ تشریح لے کر. میں نے ہمارے وہاں عید الفطر میں انتظام ہوا، حدیث کی روشنی، حدیث پر عمل کرنے کا انتظام ہوا. اور اتنا لوگوں نے اپنی زبانیں کھولی کہ پتہ نہیں کس طرح، ایک دم جیسے لگ رہا ہے بخلاہٹ آ گئی لوگوں کو. حدیث پر عمل ہو بخلاہٹ آ جاتی ہے، حدیث پر عمل ہو اللہ کا تذکرہ ہو بخلاہٹ آ جاتی ہے. لیکن یہی جمعرات کو، ابھی کل کا روز، ہر جمعرات کو ان کی بچیاں جو ہے پورے میک اپ میں اور بے پردگی کے ساتھ، ان کا گھر کا کوئی شخص یا بنا کسی شخص کے، وہ ہر جمعرات کو پہنچ جاتی ہے، ہر مزار پر ہر قبر پر پہنچ جا رہی ہے. وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے جس سے رب الجلال نے